خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے حسن نصر اللہ کی موت شہادت ہے یا عبرتناک ہلاکت ہے، خدائی انتقام کا کوڑا ہے۔ تو ہم نے تحقیق اور تجزیے کے بعد جو آپ کے سامنے بات رکھی دلائل کی دنیا میں، اور بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے سامنے یہ حقیقت سورج سے زیادہ واضح ہو کے آئی کہ حسن نصر اللہ کی موت خدائی انتقام کا کوڑا ہے، صحابہ کے ساتھ دشمنی کا صلہ ہے، اور شام کے مظلوم مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جانوں سے کھیلنے کا نتیجہ ہے۔ یہ چونکہ ہم نے چھوٹی موٹی تحریر بھی لکھی تھی، تو اس حوالے سے ہمارے بعض مہربانوں نے ہمیں تنگ نظری کا طعنہ دیا، فرقہ پرستی کا بھی شاید طعنہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ حالانکہ حقائق بالکل واضح ہیں، ظاہر باہر ہیں، کوئی ہم اندھیر نگری میں بات نہیں کر رہے، بلکہ بالکل سورج سے زیادہ واضح دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، کائناتی سچائی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ تو حقائق واضح ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے مہربان اگر حسن نصر اللہ کے غم میں مبتلا ہیں اور ہمیں تنگ نظری کا طعنہ دے رہے ہیں، فرقہ پرستی کا طعنہ دے رہے ہیں، تو پھر سن لیجئے کہ ہمارے جو یہ مہربان ہیں ان کا موقف جو ہے وہ بے غیرتی پر مبنی ہے، اور انتہائی درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی میں طعنہ نہیں دے رہا کہ، اور ان کا موقف جو ہے بے حمیتی پر مبنی ہے۔ ان کا جو موقف ہے وہ اتحاد امت کے خوبصورت عنوان کو ناجائز استعمال کرنے پر مبنی ہے۔ اب ان چیزوں کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، اہل علم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اتحاد امت بہت اچھی چیز ہے اپنی جگہ، لیکن اتحاد امت کے عنوان سے زندیقین، مرتدین اور دشمنان صحابہ کا اکھٹ بنا لینا، ہجوم بنا لینا، اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ان کا جو ہمارے مہربانوں کا جو ہمیں تنگ نظری اور فرقہ پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ اسلام کے آفاقی بنیادی تعلیمات کو نظر انداز کرنے پر مبنی ہے۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات، بنیادی تعلیمات نہ توحید کو نظر انداز کرتی، نہ رسالت کو، نہ ختم نبوت کو۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات نبی علیہ السلام کے بعد وحی کے جاری رہنے کا انکار کرتی ہیں، جبکہ یہ طبقہ اپنے اماموں کو معصوم اور ان پر وحی، خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا قائل ہے۔ تو ہمارے ان مہربانوں کا جو ہمیں فرقہ پرستی اور تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں، ہمارے مہربانوں کا موقف اسلام کی آفاقی بنیادی تعلیمات کو نظر انداز کرنے پر مبنی ہے۔ ہمارے ان مہربانوں کا موقف ہم العدو فاحذرہم کے قرآنی حکم کو خاتین میں نہ لانے پر مبنی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ منافقون کے اندر منافقین کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ منافقین یہی اصل تمہارے دشمن ہیں، ان سے چکنا رہو۔ لیکن ہمارے یہ مہربان جو ہمیں فرقہ پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں، وہ قرآن کے اس حکم کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کا موقف اس حکم کو خاطر میں نہ لانے پر مبنی ہے۔ اور ہمارے مہربانوں کا موقف اسلام کے اصول و فروع کو ایک ہی سطح پر رکھنے پر مبنی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنان صحابہ اور اہل سنت والجماعت کا جو اختلاف ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے رفع دین آمین بالجہر کا اختلاف ہے۔ نہیں خواتین و حضرات، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آمین بالجہر، یہ رفع دین، یہ ہمارے آپس کے بھائیوں کا اختلاف ہے۔ جو رفع دین کرتے ہیں وہ بھی درست کرتے ہیں، جو رفع دین نہیں کرتے وہ بھی درست کرتے ہیں۔ لیکن جو صحابہ کی تکفیر کرتی ہے، ابو بکر و عمر کو غاصب قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ان سے تو ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ فروعی مسائل میں نہیں ہے، دین کی بنیادی تعلیمات میں ہے، ختم نبوت کے تصور میں ہے، توحید میں ہے، شان صحابہ میں ہے، صحابہ کے معیار حق ہونے میں۔ اور ہمارے یہ مہربان جو ہمیں فرقہ پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، ان کا جو موقف ہے کہ جو اپنے ساتھ دشمنان صحابہ کو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا جو یہ موقف ہے وہ اقامت دین کی عظیم ترین اصطلاح اور ذمہ داری کو سیاسی نظام تک محدود کرنے پر مبنی ہے۔ چونکہ یہ جو ہمارے مہربان ہیں وہ اقامت دین سے یہی سمجھتے ہیں، اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ بس اسلام کا سیاسی نظام۔
ارے بھائی اقامت دین مضاف مضاف الیہ ہے، پہلے دین ہوگا تو اس کی اقامت ہوگی۔ دین سیاست سے شروع نہیں ہوتا، دین کا آغاز عقائد سے ہوتا ہے، عقائد میں بھی عقیدے توحید سے ہوتا ہے، پھر رسالت ہے، پھر آخرت ہے، پھر دیگر عقائد ہے۔ سیاسی نظام تو اس کے بعد آتا ہے۔ تو اقامت دین میں سب سے پہلے عقیدہ شامل ہے، اور یہ لوگ اقامت دین کا لفظ بول کے صرف اسلام کا سیاسی نظام مراد لیتے ہیں، اور سیاسی نظام مراد لے کے باقی عقائد وغیرہ اخلاق اعمال کو ماننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کا ہمارے ساتھ عقائد میں اختلاف ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہ مہربان بھائی جو ہمیں تنگ نظری کا دعویٰ تانا دیتے ہیں اور فرقہ پرستی کا تانا دیتے ہیں، ان احباب کو جن کا ہمارے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، ان کو یہ اتحاد امت کی چھتری نیچے لے آتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ ہمارے مہربان جیسے لوگ تاریخ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان دشمنان صحابہ نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا، کیا ان کو یاد نہیں ہے؟ یہ پورے ماضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حال کو بھی یہ نظر انداز کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی ایران اس وقت پوری امت مسلمہ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے، کس طرح کی بدامنیاں پیدا کر رہا ہے، اور ایران کس طرح پاکستان کے اندر پراکسی وار لڑ رہا ہے، اداروں سے جا کے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو سینے سے لگانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان عقل کے اندھوں کو سورج سے زیادہ روشن یہ حقیقت دکھائی نہیں دیتی کہ جو لوگ، جو فرقہ، جو طبقہ، جو دین، جو مذہب ابو بکر عمر کا نہیں، اصحاب رسول کا نہیں، ختم نبوت کا نہیں، توحید الہی کا نہیں، وہ ہمارا اور آپ کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب رسول کے دشمنوں کے ساتھ خیرخواہی، نرم دلی، تعلقات اور مراسم نے ہمارے ان مہربانوں کے نور ایمان کو سلب کر کے رکھ دیا، کھرچ کے رکھ دیا۔ اب انہیں سیاہ و سفید میں، بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اتحاد امت کے نشے میں نور ایمان اور ظلمات کفر و نفاق کو باہم شیر و شکر کر دینے کی فکر میں یہ ہمارے مہربان غلطہ ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون پڑھتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے تو مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھنے دیجیے۔ امت کے بعض الناس کی عقلوں پر ماتم تو کرنے دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں تنگ نظری کا تانا دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو عالمی سوچ رکھتے ہیں، حزب اللہ شام کی ہے نا، لبنان کی ہے، ہم تو عالمی سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی یہاں جس کو تم بھائی بنانے چلے ہو، غائبانہ نمازیں تم نے جنازے پڑھے ان کے اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا، ذرا اٹھ کے عالمی سطح پر دیکھو کہ یہ کس پوزیشن پہ ہے۔ ہماری سوچ عالمی ہے، قرآنی تفکر کا تقاضا ہی وہی ہے، جو ہماری سوچ ہے وہ قرآنی تفکر کا تقاضا ہے، دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرات محترم، اس اخوانی مزاج نے ہمارا بہت نقصان کیا۔ اس اخوانی مزاج نے اپنا تو بیڑا غرق کیا، ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا اس اخوانی مزاج۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنا موبائل اس لیے نکال لیا کہ میں نے چھوٹی سی تحریر اخوانی مزاج پہ لکھی تھی۔ اخوانی مزاج کے ایک جملے میں تشریح یہی ہے کہ یہ اتحاد امت کے عنوان کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، دشمنان صحابہ کو بھی اتحاد امت کی چھتری تلے لے آتے ہیں، زندیقین اور مرتدین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ اخوانی مزاج امت مسلمہ کی ان تمام جماعتوں میں ہے جنہوں نے اخوانی مزاج کو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ تھوڑی سی تحریر لکھی تھی تو میں وہی تحریر تھوڑی سی یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ اخوانی مزاج نے اتحاد امت کی آڑ لے کر دشمنان صحابہ کو پناہ دے کر امت کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ اپنے ایمان کو بچائیں، حزب الشیطان کے ابو جہل کے غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہو کر اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالیں۔ خیر اب تو انہوں نے غائبانہ جنازہ پڑھ لی، یہ پہلے کی تحریر تھی۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ تم سے اس مداہنت کا، اس غداری کا حساب لے گا کہ تم نے ابو بکر کے دشمن کا، عمر فاروق کے دشمن کا، عثمان غنی کے دشمن کا، تمام صحابہ کے دشمن کا، شام کے مظلوم مسلمانوں کے دشمن کا، عراق کے مظلوم مسلمانوں کے دشمن کا،
غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، لکھ دی لعنت تمہاری سوچ کے اوپر۔ اللہ وَلَقَدْ